مع الراکعین واقیم الصلاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، ورکعو اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس پہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے لیے اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ دوران نماز اگر وضو ہمارا ٹوٹ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھتے پڑھتے اگر بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز با جماعت کے دوران اگر اگلی صف میں کھڑے کسی نمازی کا وضو ٹوٹ جائے، ہم اگلی صف کو لے لیتے ہیں نا، تو وہی حکم پھر باقی کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو اگلی صف میں کھڑے، پہلی صف میں کھڑے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے کے بعد ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا۔ وضو جب ٹوٹ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ کہاں سے نکلے؟ پیچھے 3 4 5 صفیں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، سب اپنی اپنی نماز میں مگن ہے، تو وہ اب اس کے لیے کہاں سے نکلے گا؟ راستہ کہاں سے لے گا؟ اب اس پہ ہم تھوڑا سا بولتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سنیں، اگر نماز با جماعت ہو رہی ہے اور اگلی صفوں میں کھڑے کسی نمازی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسی لمحے نماز کو ترک کر دے اور پچھلی صفوں میں سے نمازیوں کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے نکل جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہیں سے بیچ میں سے راستہ بناتا ہوا درمیان میں سے نکلتا جائے، یا جس صف میں کھڑا ہے، مطلب پیچھے صف میں کھڑا ہے یا اگلی صف میں کھڑا ہے، دوسرا طریقہ، ایک تو پہلا یہ بتایا کہ وہیں سے وہ راستہ بیچ میں سے بناتے باہر نکل جائے۔ لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس صف میں بھی کھڑا ہے وہاں نمازیوں کے آگے سے گزر کر کنارے پر چلا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ نمازیوں کے، کیونکہ مجبوری ہے، اس کے لیے اور کوئی حل ہی نہیں ہے، تو نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہوا ایک کارنر پہ، ایک کونے پہ نکل جائے، یا اس طرف بائیں طرف کو، یعنی جو بھی اس کو آسانی والا لگتا ہے، جس میں زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ دے گا، تو وہ ایک سامنے سے گزرتا ہوا ایک کونے سے نکل جائے، اور پھر کونے سے ہوتا ہوا مطلب ایک صفوں کو چیرتا ہوا نکل جائے۔ تو یہ تو اس کا صف سے نکلنے کا طریقہ ہو گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ ہاں، ایک طریقہ اور ہے، کہ وہ اپنے ناک پر یوں کر کے، چہرے پر یوں ہاتھ رکھ لے، اپنے ناک کے اوپر یوں کر کے ہاتھ رکھ لے۔ باقی سب نمازیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ منہ پر ہاتھ رکھ کے نکل رہا ہے تو کیوں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کا پتہ چل جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کے لیے اس نے جانا ہے، اس کو راستہ چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی، جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ بھی جانے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، وہیں کھڑے بے وضو ہو کے نماز نہیں پڑھنی، نکلنا ہے وہاں سے وضو کرنے کے لیے۔ تو اب جب وہ وہاں سے وضو کر کے جب نکلتا ہے، نکل گیا صاف سے، جب وہ وضو کر لیا، اب وضو کر کے جب وہ واپس آتا ہے تو اب وہ پھلانگنے کی کوشش نہ کرے کہ میں اپنی جگہ تک جا رہا ہوں، نہیں، اب اس کو جہاں پر جگہ ملتی ہے وہاں کھڑا ہو جائے، اور امام صاحب کے ساتھ باقی کی نماز جو ہے وہ پوری کرے، اور جو رکعت وہ پڑھ گیا تھا اور جو رکعت اس کو مل گئی ہے، اب وہ جتنی رکعت اس کی مس ہوئی ہیں وہ رکعتیں دوبارہ پڑھ لیں اکیلے، جو امام صاحب کے ساتھ پڑھتا ہے وہ امام صاحب کے ساتھ پڑھ لے، جو رکعت نکل گئی وہ اسے پڑھ لے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اس قبول اور منظور فرمائے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے وضو اگر ٹوٹ جائے تو۔
تو پھر آپ نے ٹوٹے ہوئے وضو کے ساتھ وہیں کھڑے نہیں رہنا، آپ نے پھر اس طریقے سے وہاں سے نکلنا ہے اور دوسرا کامل وضو کر کے دوبارہ آپ نے نماز میں پھر شامل ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اور میں نے ایک جگہ پر ایک ایسا شخص بھی دیکھا تھا جو جماعت کرا رہا تھا، میں نام نہیں لوں گا، وضو ٹوٹ گیا ہے اور وہ مانا ہی نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، اور وہ کہہ رہا وضو ٹوٹنے کی آواز سنی ہے، ہوا خارج ہونے کی آواز سنی ہے، لیکن وہ مانا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کے اندر کے تقوی کی اور رب کے، کیونکہ رب تو جانتا ہے نا، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ تو جو آواز سننے یا نہ سنیں لیکن وہ تو جانتا ہے۔ ہمیں مطلب اپنے رب کے ہاں حاضر ہونا ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کسی کو پتہ چلا کہ نہیں، اگر ٹوٹ گیا وضو تو آپ کو پتہ ہے، آپ وضو کریں گے، آپ کے رب کو پتہ ہے، آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں تو وضو کریں جا کے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا